أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ القاف کا یہ پہلا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اگرچہ کہ اس سورت کی بعض ابتدائی آیات کی تشریح رمضان المبارک کے دوسرے اتوار میں کی جا چکی ہے، لیکن دوبارہ ان آیات کی تلاوت اس لیے کر دی گئی تاکہ ایک تو یہ کہ مدت بھی دراز ہو چکی ہے اور دوسرے وہ رمضان المبارک کا زمانہ تھا اور روزے کی شدت، شب گزاری کی محنت کے بعد شاید وہ ذہنی حاضری نہ رہی ہو کہ مضامین ذہن میں تر و تازہ رہیں، اسی لیے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں ان کو ریپیٹ کر دوں گا، مکرر بیان کر دوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ قاف مکی صورت ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الحجرات تک مدنی صورتوں کا سلسلہ چل رہا تھا. اس سے پہلے سورہ محمد، سورہ فتح، یہ ساری صورتیں مدنی ہیں اور اب آغاز ہو رہا ہے مکی صورتوں کا، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور مجلس نبوی میں حاضری کے کیا آداب ہونے چاہیے ان کا تذکرہ فرمایا. یہ جو آداب ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے، وہ دراصل آپ کی رسالت کا تقاضا ہے
یہی وہ رسالت ہے جس کے سلسلے میں مکے کے لوگ شک و شبے میں پڑے ہوئے تھے. یہی وہ رسالت ہے جس کے بارے میں مکے کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان جاءہ منذر منہم، انہی میں سے ایک شخص نبی و رسول بن گیا. سورہ قاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شبہات تھے، جو تردد تھا مکے کے لوگوں کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت آخرت تھی، اس دعوت آخرت کے بارے میں جو مذاق اڑا رہے تھے، دل لگی سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی وضاحت فرمائی. یہی وہ مناسبت ہے کہ سورہ حجرات کے فوراً بعد سورہ قاف اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھی گئی. اور میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے، یہ ترتیب کوئی انسانی ترتیب نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ ترتیب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں قائم کی، بلکہ اللہ کے حکم سے ترتیب الہی ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے، حضرت جبرائیل امین بتاتے کون سی صورت کہاں رکھی جائے گی، کون سی آیت کہاں رکھی جائے گی. لہذا ترتیب مصحف جو ہے اس کے لیے ایک ٹیکنیکل لفظ آتا ہے، ترتیب مصحف توقیفی ہے. توقیفی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملی ہوئی ہے، اس میں ہم تبدیلی کے مجاز نہیں. لہذا سورہ حجرات کے بعد سورہ قاف رکھی گئی، اور یہ مکی صورت ہے. اور مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بالخصوص اللہ تعالیٰ 3 مضامین پر بہت زور دیتا ہے: توحید پر، آخرت پر، اور رسالت پر. اور ان کے دلائل بھی بڑے مضبوط دیے جاتے ہیں. لہذا سورہ قاف میں بھی جو مضبوط ترین دلیلیں آ رہی ہیں، ان کے تذکرے سے پہلے میں قاف کی خود تشریح کر دوں. حروف تہجی میں سے قاف ہے، عربک کے الفابیٹس میں سے ایک یہ حرف ہے قاف، اور حروف تہجی سے کئی صورتوں کا آغاز ہوا. سورہ قاف کا بھی اس لفظ سے، اس حرف سے آغاز ہو رہا ہے. تشریح میں مفسرین حضرات نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ یہ واقفن کا مخفف ہے. ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ یہ سورت کا نام ہے، اور قاف کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہاذہ سورۃ قاف، یہ وہ سورت ہے جو قاف سے موسوم ہے. یہ بھی ایک تشریح ہے. ایک تشریح وہ بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قاف سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اسماء حسنہ، وہ مراد ہے: القاہر، القادر، القوی، القابض. یہ وہ صفات ہے جو قاف سے آتی ہیں. تو گویا یہ وہ صفات کی جانب اشارہ کر کر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اس متن میں اپنی قدرت، اپنے کنٹرول کے کارناموں کا تذکرہ فرمایا. اور واقعی آپ دیکھیں گے کہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کا جو قابو ہے، اس نے جو اس عظیم الشان کائنات کو پیدا کیا جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، وہ سب کا تذکرہ ہے. اور یہ تذکرہ بتلاتا ہے کہ یہ ذات بہت زبردست قدرت اور قہر کنٹرول والی ذات ہے. تو یہ بھی ایک تشریح کی گئی. بہر صورت یہ تشریحات تو ہیں، لیکن ان میں سے ہم کسی بھی ایک تشریح کو یہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتھینٹک ہے، یہی مطلوب ہے، اسی کو لے لیا جائے. یہ علماء کی کوششیں ہیں، صحابہ سے چلی آ رہی ہیں، اور لازمی بات ہے قرآن فہمی میں معاون ہے، اس لیے ہم تذکرہ کر دیتے ہیں. لیکن قطعی کوئی نہیں ہے. قطعی تو بس اللہ کی ذات تک محدود ہے. یعنی الف لام میم سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ حروف تہجی کی تشریحات یہ سنی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہی ایک فائنل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہے. اور صحابہ نے بھی جب کوششیں کی تو یہی کہا واللہ عالم بالصواب، اللہ حقیقی علم رکھتا ہے، یہ ہماری کوشش ہے، ہماری ایک جتن ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید، قرآن مجید شاہد ہے.
والقرآن المجید کا سمپل جو ٹرانسلیشن ہے، سیدھا سا ترجمہ، اور قرآن مجید کی قسم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بطور شاہد پیش کرتا ہے، بطور گواہ پیش کرتا ہے. تو ایک ایویڈنس ہوتا ہے اس چیز پر جس کے آگے تذکرہ آ رہا ہے. اور وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سورۃ التین میں، سورۃ الضحیٰ میں، والعصر میں، یہ جو قسمیں آ رہی ہیں انشاءاللہ ان کی تشریحات ہوگی. تو یہ چیزیں کیسے گواہی دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اور جن چیزوں پر قسم کھائی جا رہی ہے ان کی صحت پر، ان کی سچائی پر، وہ اپنے اپنے موقع پہ تشریح آتی رہے گی. یہاں قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا. اتنا عظیم الشان نظام کائنات ہے، اتنا عظیم الشان نظام کائنات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آگے اس کی بہت تھوڑی سی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ فرما رہا ہے. تو اتنا بڑا کارخانے عالم جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا محض ڈرامہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. خود اس نے ارشاد فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، بیکار پیدا کر دیا گیا، ہرگز نہیں. اس میں اللہ کی شان ہے، ایک امتحان ہے، اور وہ امتحان کیا ہے انشاءاللہ وہ ساری وضاحت آ رہی ہے. لہذا فرمایا والقرآن المجید، عزتوں والا قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے. مجید صفت بھی بڑی خوبصورت ہے. دیکھیے مجید، مجد، عزت کہتے ہیں ایسی عزت کو اور ایسے اکرام کو، ایسے معزز ہونے کو جس میں فی نفسی خود عزت ہو. دیکھیے عزت آپ چیف منسٹر کی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر عزت کا پہلو ہے نہیں، لیکن روب کی وجہ سے، دبدبے کی وجہ سے، عہدہ ہے، آپ پی ایم کی کرتے ہیں، سی ایم کی کرتے ہیں، عہدیداروں کی کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے عزت. تو ان کے اندر وہ خود شخصی طور پر پرسنلی معزز ہے یا نہیں ہے، اس سے ہم کو بحث نہیں. لیکن عربی میں جب مجد کہیں گے، اور اس سے اللہ کی صفت بھی مجید بنی ہے، قرآن مجید کی صفت بھی مجید بنی ہے، تو جب یہ مجد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے اندر خود عزت کے پہلو ہے. وہ اپنے اندرون سے، وہ اپنے ذاتی طور پر قابل احترام ہے، قابل اکرام ہے، معزز ہے. لہذا قرآن مجید کا اندرون بتاتا ہے، اس کا متن بتاتا ہے، اور اس کی عبارتیں بتاتی ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، قابل احترام ہے، قابل اعتراف ہے، گردنیں جھک جاتی ہیں. لہذا ارشاد فرمایا والقرآن المجید، عزتوں والا قرآن مجید گواہ ہے کہ دیکھو آخرت ایک حقیقت ہے، اور آخرت سے جب رسول تم کو آگاہ کر رہے ہیں تو تم کو کیوں شک و شبہ ہو رہا ہے؟ بلکہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، انہوں نے اظہار تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا کیوں پیدا ہو گیا. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا. اگر عربوں کے درمیان اللہ تعالیٰ روم سے بھیج دیتا، اگر عربوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فارس سے بھیج دیتا، اور توران ایران سے بھیج دیتا، تو اور تعجب کی بات ہوتی. اور وہ یہ سوچتے ہیں کون سی شخصیت ہے، ان کے کیا نظریات ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان میں سے رسول پیدا کیا جس کی 40 سالہ زندگی انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی، ان کی صداقت دیکھی تھی، ان کی سچائی دیکھی تھی، ان کے کردار کی بلندی دیکھی تھی، ان کے اخلاق دیکھے تھے، اور ان کے سارے جوہر ان کے سامنے کھل کر آ گئے تھے. اور وہ اعتراف کرتے تھے، الصادق کہتے تھے، الامین کہتے تھے، محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، فیصلے کرواتے تھے. لہذا ایک اجنبی سی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. بہت سی ایسی چیزیں تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن چیزوں کی وجہ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی روحانیت کا اعتراف کرتے تھے. بہت سی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی جن چیزوں کی وجہ سے وہ ایک غیر معمولی تفوق، بلندی جو ہوتی ہے، اس تفوق کا اعتراف کیا کرتے تھے. کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو ان کو تعجب ہونے لگا، یہ رسول کیسے بن گئے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا میں دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملے میں کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا، تو آخرت کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں. جب آپ نے کوہ صفا پہ جمع کیا، خطاب فرمایا،
تو یہی ارشاد فرمایا نا کہ دیکھو اگر میں تم کو یہ اطلاع دوں ایک دشمن آ رہا ہے حملہ کرے گا، میں پہاڑ پر سے دشمن کو دیکھ رہا ہوں، تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ آپ بہت سچے ہیں، اور دشمن کا حملہ ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس میں آپ غلط بیانی سے ہرگز کام نہیں لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس سے بھی بڑھ کر میں ایک اہم بات بتا رہا ہوں کہ یہ تمہاری دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو ان کو تعجب ہو گیا، یہ ہم میں سے ایک شخص رسول کیسے بن گیا؟ فقال الکافرون، تو کہا منکروں نے ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے۔ اور پھر ان کا یہ تعجب بڑھتا رہا، اور یہ کہتے رہے ہم میں سے امیروں میں سے کسی کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم سب کے لیے ایک فرشتہ ظاہر ہو جائے اور وہ ہم کو یہ کار نبوت بتائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ساری باتیں دراصل یہ ان کی بنیاد کچھ اور تھی۔ ان کی بنیاد کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بنیاد یہ ہے کہ آخرت کی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے، وہ ڈوب رہا ہے لہذا کوئی چھوٹی سی چھڑی بھی نظر آئے تو اس کو پکڑ کر سمجھے گا شاید میں بچ جاؤں گا۔ تو ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آخرت ایسی تھی جو ان کے سارے نظام زندگی پر ضرب لگا رہی تھی، توڑ پھوڑ مچ گیا تھا ان کی عبادتوں کا نظام اور ان کی جو خرافاتیں تھیں۔ اب آخرت کے نظام کا انکار کرنا ہے، آخرت کو نہیں ماننا ہے، احساس ذمہ داری سے بھاگنا ہے، منمانی زندگی بسر کرنی ہے اور اسلامی احکام کا اپنے آپ کو پابند نہ کرنا ہے۔ یہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ہم میں سے ایک رسول کیوں؟ ہر ایک رسول بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا یہ ان کا تعجب اسی لیے ہے اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا اور مٹی بن جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ ذالک رجع بعید، یہ بڑی بعید از قیاس بات ہے، یہ دور کی کوڑی لائی جا رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قصہ ختم ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا، لہذا مرنے کے بعد دوبارہ ہمارا زندہ ہونا، لوٹ کر آنا اور پھر میدان حشر میں جمع ہونا اور جواب دہی اور اس کے بعد جنت جہنم، یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیوں بھائی؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہم خوب جانتے ہیں کہ ان میں سے کتنے حصے کو زمین کھائے گی، ان کے کتنے حصے کو زمین کھائے گی، کہاں تک زمین کھا سکتی ہے، یہ مٹی میں تمہارا جسم کتنا گل سکتا ہے، سڑ سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک تمہارا نام اعمال کا مسئلہ ہے تو لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ایک ایسی کتاب ہے جس میں سارا ریکارڈ محفوظ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود اسی صورت میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک جملہ جو تم بولتے ہو نا وہ جملہ بھی ضائع نہیں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ میں اس کو محفوظ کر دیا جا رہا ہے۔ لوح محفوظ ہے جہاں ساری چیزیں محفوظ کر دی جا رہی ہیں، وہاں سے پھر نام اعمال برآمد ہوگا، انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ نہ اللہ کے علم میں نقص ہے اور نہ ریکارڈ میں کوئی کمی ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ارشاد فرمایا وہاں بھول چک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں بے خبری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں لکھنے میں کسی قسم کی کوتاہی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو وہاں کاروائی وہ ایسی ٹھوس بنیادوں پر ہو رہی ہے کہ انسان انکاری نہیں کر سکتا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین تم میں سے کتنا کم کر رہی ہے، تم میں سے کتنا حصہ کھا رہی ہے، تمہارے کتنے حصے کو وہ بودا بنا رہی ہے، کتنے حصے کو وہ سڑا رہی ہے، گلا رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہاں کہاں تم کو بکھیر رہی ہے۔ اور اس موقع پہ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث آپ بخاری شریف میں دیکھیں گے، مسلم شریف میں دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، اس کی تدفین ہو جاتی ہے یا اس کو جلا بھی دیا جاتا ہے
جو ہندوستان کے کلچر کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے، بیچارے کو جلا دیا جائے. ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن ارشاد فرما الا عجب الذنب. عجب الذنب کا پہلے تو محدثین ترجمہ کرتے تھے اپنے لحاظ سے ریڑھ کی ہڈی کا آخری پوائنٹ وہ باقی رہتا ہے، لیکن آج جب اس پہ تحقیق ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا معجزہ نکھر کر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الا عجب الذنب منہا یخلق و منہا یرکب، اسی سے پھر انسان دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. دراصل انسان کا مسئلہ ایسا ہے کہ دیکھیے آپ بانٹتے چلے جائیے، بانٹتے چلے جائیے، بانٹتے بانٹتے جو ہمارے پارٹس ہوں گے یا کسی بھی باڈی کے پارٹ ہوں گے تو ایک مرحلے میں عربی کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں جزء لا یتجزا. ایک مرحلے میں وہ پارٹ بن جاتا ہے آئٹم جو اب ڈیوائیڈیبل نہیں رہ جاتا. آخری درجے کا عقل بھی کہے گی نا آخری درجے کا چھوٹا ہو گیا، اور آپ مائکروسکوپ سے دیکھ لیجئے جو کرنا ہے جیسے بھی اپنے آلات سے آپ ڈیوائیڈ کر لیجئے، اخیر میں ایک پوائنٹ رہ جائے گا جو اب وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، وہ تقسیم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجب الذنب. ذنب اصلاً دم کو کہتے ہیں اور عجب کیڑے کو کہتے ہیں، اور اس کا محدثین ترجمہ کیا کرتے تھے کہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کا وہ آخری حصہ جس کو انگلش میں کاکسکس کہتے ہیں. تو بہرحال یہ ترجمہ کیا جاتا تھا، لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ انسان کے آخری سیلز جو بچے رہتے ہیں جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ پریمیٹیو اسٹرک جو ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پہ آج پوری جینیٹک سائنس کی بلڈنگ بنی ہوئی عمارت، جینیٹک سائنس جو ترقی کر گئی، ڈی این اے ٹیسٹ جو ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی بنیاد پر ہے کہ آخری اجزاء انسان کے کسی بھی باڈی کے بچے ہوئے رہتے ہیں، وہی آخری اجزاء کی بنیاد پر لوگوں نے پتہ چلایا کہ ہماری زمین پہ سے بڑے بڑے ڈائناسورس رہا کرتے تھے، اس ٹائپ کے ہوتے تھے، یہ سائز ہوتا تھا، یہ غذا ہوتی تھی، اور ان چیزوں پر تحقیق کر کر ان نتائج پر پہنچے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب زمین کھا جائے لیکن وہ تمہارے آخری پارٹس بہرحال کیڑوں کے پیٹ میں، زمین کی تہہ میں، درختوں کی جڑ میں کہیں نہ کہیں رہیں گے، اور وہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ کے علم سے مخفی نہیں، اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں، انہیں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. منہا یرکب ارشاد فرمایا وہ مرکب بنیں گے، کمپاؤنڈ جمع ہوتے چلے جائیں گے، حضرت انسان دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر جب انسان کھڑا ہو گیا تو اب دوسرا مرحلہ رہ گیا ہے کہ ان کی کارکردگی کیا رہی، ان کے اعمال کیا رہے. وعندنا کتاب حفیظ، لہذا اللہ کے پاس اعمال کی حفاظت کرنے والی، ساری دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کی حفاظت کرنے والی، ریکارڈ کرنے والا ایک صحیفہ، ایک کیا آپ کہیں اس کو لوح محفوظ سے جس کو تعبیر کیا گیا کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. لہذا یہ سارا معاملہ پیش کر دیا جائے گا، حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا. اللہ کی قدرت سے ذرہ برابر بعید نہیں. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکہ یہ سچائی کو جھٹلا رہے ہیں، وہ سچائی جو قرآن مجید کی شکل میں، وہ سچائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شکل میں، وہ سچائی جو اسلام کی شکل میں ان کے سامنے آ چکی ہے، اس کو جھٹلا رہے ہیں. اور ان کا عالم کیا ہے؟ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، اور یہ تضاد بیانی میں پڑے ہوئے ہیں. تضاد بیانی ذرا شاید اردو کا ٹھیٹ لفظ ہو گیا ہو، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں امرن مریجن کے معنی یہ کہ جس کو قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہم لفی قول مختلف، الگ الگ باتیں، طرح طرح کی باتیں، ایک بات پر جم نہیں پا رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں مجنون، کبھی کہہ رہے ہیں شاعر، کبھی کہہ رہے ہیں ساحر، اور ایک طرفہ تماشا ہے کبھی کبھی کہہ رہے ہیں مسحور. ساحر جادوگر، مسحور جس پہ جادو ہو گیا. کچھ تو فیصلہ کر لو اللہ کے بندو، سمجھ لو کیا کہنا ہے. لہذا نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیسے مخالفت کریں. کلام اتنا پیارا ہے کہ شاعر کا نام دھر رہے ہیں، لیکن
شاعر کا عالم یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ قصیدہ پڑھ دیا اپنے گھر چلا گیا انعام ونعام لے کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعوت پیش کر رہے ہیں, ہر مجلس میں دعوت پیش کر رہے ہیں, تو کہہ رہے خبتی ہے, مجنون ہے, جنون ہو گیا, نعوذ باللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا عجیب و غریب اثر ہے, تاثیر ہے, تو کہہ رہے ہیں سحر ہے, جادوگری ہو رہی ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم یہ ہے کہ ایک ان کے دانے کے روادار نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں مسحور ہے, ان پہ جادو ہو گیا ہے, ان کا اپنا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا عالم یہ ہے کہ یہ خود تضاد فکر میں پڑے ہوئے ہیں, یہ خود تضاد بیانی میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس خود مخالفت کے لیے ایک پلیٹ فارم نہیں ہے, ایک اسٹیج نہیں ہے, ایک بات نہیں ہے, طرح طرح کی باتیں کہتے چلے جا رہے ہیں. لہذا صاف پتہ چل رہا ہے ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت حق, اس کی ابتدا توحید سے ہو رہی ہے, اس میں زندگی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظام بتا رہے ہیں, اختتام بتا رہے ہیں, آخرت بتا رہے ہیں. اور روز اول سے یہ شروع ہوا تو پھر مدینہ منورہ کے آخری دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت رہی. دوسری طرف الگ الگ قسم کی مخالفتیں, الگ الگ قسم کے دعوے. اس سے سمجھا جا سکتا ہے حق کیا ہے, سچائی کیا ہے. اب ارشاد فرمایا کہ بھئی تم کو کیوں شبہ ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. کیا یہ نہیں دیکھتے اس عالم بالا کو جو زمین کے اطراف اسپیس کی شکل میں پھیلا دیا گیا. کیف بنیناها, کیسے ہم نے اس کو بنایا, کتنا شاندار بنایا. وزیناها, اور کتنا ہم نے اس کو خوبصورت بنایا. مزین ڈیکوریٹڈ, ستاروں کا چمکنا, سورج, بادلوں کا آنا جانا, ہر چیز پر آپ غور کیجئے کہ ایک نرالی شان ہے, خوبصورتی ہے, ایک جمال ہے. وما لها من فروج, نہ صرف ٹھوس بنیاد پر بنایا گیا, نہ صرف یہ کہ خوبصورت بنایا گیا, بلکہ تیسری بات یہ بھی ارشاد فرما دی وما لها من فروج. اس پوری کائنات میں, زبردست قسم کی کائنات میں کہیں شگاف نہیں, کہیں چھید نہیں ہے, کہیں تم یہ نہیں دیکھو گے کہ کوئی دراڑ آ گئی ہو جس کی وجہ سے رکاوٹ بن رہی ہو. نہیں, ہرگز نہیں. سب جڑی ہوئی, توازن کے ساتھ لگی ہوئی. اور اتنی بڑی کائنات اس نے پیدا کی, اتنی بڑی کائنات پیدا کی کہ اس کائنات میں دنیا تو بہت حقیر ہے, بہت حقیر ہے, جس کو حدیث کے الفاظ میں کہا گیا نا کہ مکھی کے پر کے برابر, مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. اور اس دنیا میں ہم لوگ جو ڈھائی بالش کے ہیں, اتنا اچھلتے ہیں اور اپنے آپ کو تیسمار خواہ سمجھتے ہیں. ذرا ایک بار ہم غور کریں کہ خود اس گلوب میں ہماری کیا حیثیت ہے, اور اس سولار سسٹم میں ہماری کیا حیثیت ہے. اور یہ ہمارا بیچارہ سولار سسٹم, یہ ہماری گیلیکسی میں ملکی وے میں کتنا چھوٹا ہے, ذرا معلوم کرنے کی کوشش کیجیے. جب سائنسدان یہ حقیقتیں لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ افسانہ تو نہیں ہے, لیکن ایک دو سائنسدان تھوڑی بیان کر رہے ہیں, سینکڑوں بیان کر رہے ہیں. اور اب تو بیچارے تجربات کی بنیاد پر بلینس آف ڈالر لگا کے اسپیس میں بھیج رہے ہیں سیٹلائٹ, اور بڑے بڑے ٹیلیسکوپ ہیں ایسے ایٹومیٹک قسم کے, وہ تصویریں لا سکتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہماری عقل بھی ابھی نہیں پہنچتی. ایسے بڑے بڑے سائنسدان محنت کر رہے ہیں, بیچارے لکھ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں اتنی بڑی کائنات ہے, اتنی بڑی کائنات ہے کہ اس ملکی وے میں جس کے ہم ممبر ہیں, ہمارا سولار سسٹم ایک حصہ اتنا چھوٹا ہے, اتنا چھوٹا ہے. کہا سمندر سے پانی کے ایک قطرے کو جو نسبت ہے, شاید وہی سولار سسٹم پورے ملکی وے سے نسبت. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ملکی وے تو ہماری گیلیکسی ہے, ہمارے پڑوس میں پھر دوسری گیلیکسی ہے. ہماری پڑوس کی جو گیلیکسی ہے, اس گیلیکسی کا عالم یہ ہے کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی جو کہلاتی ہے وہ ہم سے سب سے قریب ہے. اب آپ اس میں وہاں اپنے پڑوسیوں سے ملنے کے لیے سفر کیجئے تو کتنا وقت درکار ہے آپ جانتے ہیں. اگر آپ روشنی کی اسپیڈ سے جائیں, آپ ذرا جانتے ہوں گے روشنی کی اسپیڈ, 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل, 1,86,000 میل. کلومیٹر نہیں, کلومیٹر ذرا چھوٹا ہوتا ہے نا مائل کے مقابلے میں. تو 1 سیکنڈ میں, منٹ میں نہیں, 1 سیکنڈ میں 1,86,000
مائل روشنی تیزی سے سفر کرتی ہے. اس تیزی سے ہمارے اور آپ کے پلین بن رہے ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پلین کی سپیڈ ڈبل کر دی جائے. 800-900 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلتے ہیں تو ان کو کر دیا جائے 2000 کی سپیڈ سے چلنے والے. تو جو سب سے بڑا خطرہ ہے جس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, تجربہ نہیں کر پا رہے ہیں, وہ یہ کہ ہوا کی رگڑ سے باڈی شعلے میں تبدیل ہو جائے گی. جو ہوا کی رگڑ ہوگی باڈی سے تو ایک دم شعلہ بن جائے گا, پلین چل جائے گا. اسی لیے بڑا ریسرچ ہو رہا ہے کہ ایسی باڈی بنائی جائے جو ہوا کی رگڑ سے نہ جل سکے. تو آپ سوچئے, آپ ایک سواری بنائیے جس سواری کی اسپیڈ یہ ہو کہ 1 سیکنڈ میں وہ 1,86,000 مائل سفر کرے, اور یہ سفر آپ شروع کر دیں تو آپ کو کتنا وقت لگے گا وہ آپ سائنسدانوں سے پوچھئے, ہم مولویوں سے مت پوچھئے. کہتے ہیں کہ 25 لاکھ سال لگیں گے. 2.5 ملین ایئرس انہوں نے لکھا, 2.5 ملین ایئرس, 2.5 ملین. کب کہاں پہنچنے؟ جو سب سے قریب میں آربیٹا جو گیلیکسی ہے, پڑوسی کہا جاتا ہے اس کو, ہمارا پڑوسی, ملکی وے کا پڑوسی. اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آگے سپر گیلیکسیز ہے. پھر وہ گیلیکسیز پورے جب ختم ہو جاتے ہیں ان کے مجموعے کو کیلسٹرز کہتے ہیں, پھر کیلسٹرز کے مجموعے کو سپر کیلسٹرز کہتے ہیں. عقل حیران رہ جاتی ہے, عقل حیران رہ جاتی ہے. جس پروردگار کی شان کا عالم یہ ہے, جس کی قدرت ایسی ہے, تو ایسا قوی ہے, ایسا زبردست خالق ہے کہ بلینز آف اسٹار پیدا کر سکتا ہے, وہ انسان کو دوبارہ میدان حشر میں جمع نہیں کر سکتا. اتنے نادان ہو, بچوں جیسی باتیں کرتے ہو. عقل تمہاری کہاں چلی گئی ہے عقل؟ سمجھ میں بھی آ رہا ہے, ہر انسان کا ضمیر بتا رہا ہے, ایک کانشیس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا, لیکن مقصد کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آزاد زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں میں, پابندی نہیں کرنا چاہتا ہوں, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ کرو یہ نہ کرو. میں تو منمانی کرنا چاہتا ہوں. لہذا منمانی کرنے کے لیے احساس ذمہ داری کا انکار کر دو, آخرت کا انکار کر دو, آخرت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو. لیکن یاد رکھو تم یہ نہیں کر سکو گے. ہمیشہ تمہارا ضمیر تم پر لعنت و ملامت کرے گا اور تم کو کہے گا کہ تم پروردگار کی ادنا ترین مخلوق ہو اور تم کو خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ ذرا سا تم غور کر لو کہ ہم نے جو عالم بالا کو پیدا کیا ہے وہ عالم بالا کتنا بڑا ہے کہ ہم نے بنایا تو کس مضبوطی کے ساتھ بنایا, اور بنایا بھی تو کھنڈرے کی طرح نہیں, بڑا خوبصورت بنایا, بہت سجا دیا. اور پھر یہ کہ وما لہا من فروج, اس میں کوئی شگاف نہیں ہے, کہیں کوئی دراڑ نہیں ہے, کوئی روشنی آنے سے رک نہیں رہی ہے اور کوئی روشنی سفر کرنے سے نہیں رک رہی, کوئی چیز آڑے نہیں آ رہی ہے. اور لاکھوں سال کا سفر کر 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 ستاروں کی روشنی دنیا پہنچ رہی ہے, دنیا میں ریسرچ ہو رہا ہے, لوگ غور کر رہے ہیں. اور اتنی دور نہیں جا سکتے ہو تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, والارض مددناہا, یہ گول کرے ارضی کو ہم نے تمہارے لیے کیسا بچھا دیا, فرش بنا دیا, ہم نے تمہارے لیے اس کو پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور اس میں ہم نے بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھا, اور یہ وہ پہاڑ ہیں جن کے بڑے فائدے ہیں, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ان سے تمہارے راستے بنتے ہیں, اور وادی اور نشیب و فراز میں فرق ہوتا ہے. اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ سمندروں کا پانی زمین میں گھس نہیں آتا, یہ گلوب بیلنسڈ ہوا ہے ان پہاڑوں کی وجہ سے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور ہم نے پیدا کر دیا اس میں, اگا دیا ہم نے اس میں ہر اس درخت کو جو جوڑ جوڑ ہے. ہر درخت جوڑ جوڑ ہے, آپ جانتے ہیں, اور یہ جوڑا ہوتا ہے, اس میں ایک نر ہوتا ہے, اس میں ایک مادہ ہوتی ہے. اور اگر درخت میں نر نہ ہو اور پھر وہ اس سے وہ پرندوں اور یہ شہد کی مکھی وغیرہ سے بیجیں شفٹ نہ ہو, ہواؤں کی وجہ سے بیجیں شفٹ نہ ہو, اس کو کیا تو کہتے ہیں پولیٹیشن, وہ اگر وہ عمل نہ ہو تو یہ پھل نہ آئے. تو آپ ذرا دیکھیے من کل زوجن بہیجن, اور پھر تمہارے لیے خوبصورت ہرے بھرے کتنے اچھے لگتے ہیں باغات. لہذا فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے درختوں کو اگا دیا, اور ہم نے تمہارے لیے
جوڑ جوڑ کے درخت پیدا کیا، اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ جوڑ پیدا کر کر اپنی ایکتائی کو ثابت کر دیا کہ ہر چیز دوسری چیز کی محتاج ہے، مرد ہے تو عورت، عورت ہے تو مرد، اور صبح ہے تو شام، شام ہے تو صبح، روشنی ہے تو تاریکی، تاریکی ہے تو پھر روشنی۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات بے مثال ہے، وہاں جوڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ من کل زوج بہیج تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اس میں سامان بصیرت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا جو سمپل دیکھنے کا آئی سائٹ کا عمل ہے اس کو بصارت کہتے ہیں، اور اس آئی سائٹ کے عمل پر، دیکھنے کے اس عمل پر جب انسان غور کرتا ہے، سنجیدگی سے تدبر کرتا ہے، تو پھر اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ بہت سے انسان بصارت رکھتے ہیں، بصیرت نہیں رکھتے، تو پھر وہ حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ حیوان بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دیکھنے ہمارے دیکھنے میں کچھ فرق ہو، لیکن دیکھتے بہرحال ہیں۔ فرمایا کہ یاد رکھو بصیرت کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وذکریٰ، اور نصیحت کا سامان ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ لکل عبد منیب، وہی بندہ فائدہ اٹھائے گا جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر برکت کی صفت اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو یہ پانی ہمارے اور آپ کے لیے مصیبت، یہ پانی سیلاب، یہ پانی طوفان، یہ پانی ہماری نیا کو ڈبے دے، ہماری زندگی اجیرن ہو جائے۔ اور یہی وہ پانی تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم پر برسا، تو پھر ان کے لیے بابرکت نہیں ثابت ہوا، ان کے لیے تو جان لیوا ثابت ہوا۔ لہٰذا یہ جو آج پانی برستا ہے، یہ پانی کا صرف برسنا کافی نہیں ہے، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ برسنا ضروری ہے۔ ماء مبارکہ، ہم ہیں جو اوپر سے تمہارے لیے پانی برساتے ہیں، اور پانی کے برسنے کی وجہ سے فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، ہم ہیں جو تمہارے لیے باغوں کو اگا دیتے ہیں۔ طرح طرح کے باغات ہیں جو اگ رہے ہیں، اور ان باغات میں پھل لگ رہے ہیں، لیکن یہ پھلوں پر ہماری غذا کا انحصار نہیں ہے، غذا تو کسی اور چیز میں ہے۔ ارشاد فرمایا وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ گرینز بھی جو کلٹیویٹ تم کرتے ہو، وہ دانے بھی، حسید جس کی زراعت تم کرتے ہو، زراعت کرنے کے بعد ان کو کاٹتے ہو، سکھاتے ہو، رکھتے ہو، سال بھر اسٹور کرتے ہو، گیہوں کی شکل میں، جو کی شکل میں، چاول کی شکل میں، دالوں کی شکل میں، یہ دانے تمہارے لیے غذا بنتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیدا کیے ہوئے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، عربوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، اور ان کے لیے جو حسن اور ان کے لیے جو بڑی دل فریب چیز تھی اس کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ وَالنَّخْلَ، اور کھجور کے باغات، باسقات لہا، لمبے لمبے، طویل طویل اس کے درخت، اور وہ طویل درختوں پر لگنے والے طلع نضید، طلع کہتے ہیں شگوفہ۔ شگوفہ کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی اردو کی بھی کلاس لینا پڑے گا، اردو بھی ایسی آج کل جو ہے رخصت ہو گئی ہمارے معاشرے سے۔ شگوفہ کہتے ہیں جو پھل آنے سے پہلے پھول آتے ہیں، ان پھولوں کو شگوفہ کہتے ہیں، جو پھل میں بعد میں آپ آم وغیرہ کے درختوں پہ دیکھیں گے سفید سفید شگوفے لگتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ کھجور سے پہلے پھل آنے سے پہلے شگوفے آتے ہیں، اور شگوفوں سے کسان اور باغبان کو ایک عجیب و غریب محبت پیدا ہو جاتی، نگاہ رکھتا ہے، یہی پھلوں میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ ذرا آپ آم کے باغات میں جائیے اور باغبانوں کی کیفیت دیکھیے کہ وہیں سے حفاظت کا انتظام، وہیں سے دواؤں کا چھڑکاؤ وغیرہ، کہ یہی تو پھول ہیں جو پھل میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ لہذا طلع جو کہتے ہیں طلوع شمس، جیسے ہم کہتے ہیں طلع کے معنی پہلی نکلنے والی چیز، تو طلع کہا گیا ہے ان کلیوں کو، ان شگوفوں کو جو پھلوں سے پہلے برآمد ہوتے ہیں۔ نضید کہتے ہیں جو تہ بتہ ہوتے ہیں، کھجور کے خوشا بخوشا، خوشا بخوشا ہوتے ہیں، ایک ایک نہیں۔ بعض پھل ایسے جیسے آم ہے ایک ایک لٹکتا ہے، سیب ہے ایک ایک لٹکتا ہے، لیکن انگور ہے خوشا خوشا لگتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ کھجور ہے وہ خوشے خوشے کی شکل میں کئی کئی کھجور ایک ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا لمبے لمبے درختوں پر برآمد ہونے والے کھجور کے وہ شگوفے جو تمہارے لیے بڑے دل فریب ہوتے ہیں عربوں کے لیے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے ان کا عالم یہ ہے کہ ان کی غذا کا
شاید اگر میں مبالغہ نہ کروں تو 20-25% حصہ کھجور ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کھجور سے افطار کر لی، پانی پی لیا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد معلوم یہ کھجور دبائے ہوئے قہوہ پیتے جا رہے ہیں، کھجور دبائے ہوئے قہوہ پیتے جا رہے ہیں، وہی کھانا بنا جا رہا ہے۔ وہ جتنے دلدادہ ہیں کھجور کے، وہ ہمارے ماحول میں اتنا نہیں ہے اس کا استعمال، لہذا اللہ تعالیٰ نے عربوں کی نفسیات کو اور ویرائٹیز بھی دیکھی آپ سینکڑوں، اور عالم یہ ہے کہ 2 ریال سے 200 ریال تک کے آپ کو کھجور ملیں گے، طرح طرح کے کھجور، اور اتنے ہوشیار ہو گئے، نفسیات سے واقف ہو گئے، جو کھجور کو آپ غور سے دیکھیں گے اجوا اجوا کہہ کے اس پہ اوپر ہاتھ رکھے گا وہ، تاکہ آپ وہی مارے خوشی کے خرید لیں۔ تو یہ ان کے پاس جو ورائٹیز ہیں، ان کے پاس کھجور پر جو محنت ہے، ان پہ کھجور کا جو استعمال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور یہی وہ پانی ہے جب برستا ہے تو ہم تمہارے کھجور کے درختوں کو برآمد کرتے ہیں جو لمبے لمبے پیڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور پھر اس میں تہبتہ شگوفے ہوتے ہیں، کلیاں ہوتی ہیں جن سے کہ پھل برآمد ہوتے ہیں، رزقا للعباد۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے بندوں کے لیے بطور رزق پیدا کر دی کہ یہ رزق یاد رکھو، حاصل کرو، رزق استعمال کرو، اور ارشاد فرمایا کہ رزق استعمال کرنے کے بعد نافرمان نہ بنو، ناشکر نہ بنو، شکر ادا کرو۔ اور جیسے زمین کا عالم ہوتا ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، بے جان ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، بارش سے پہلے خشک ہو جاتی ہے، اور بارش ہونے کے بعد سے زمین میں ہریالی اگاتی ہے اور ایک زندگی کا منظر نظر آنے لگتا ہے۔ ارشاد فرمایا کذالک الخروج، ایسے ہی ہے انسانوں تم بھی برآمد ہو جاؤ گے میدان حشر میں، سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد جیسے کوملیں نکلتی ہیں، درخت نکلتے ہیں، ایسے ہی دھیرے دھیرے تم میدان حشر سے نکلتے چلے جاؤ گے، جمع ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جو پروردگار ہر سال بے جان زمین میں جان ڈال دیتا ہے، اس پروردگار کے لیے کیوں مشکل اور پیچیدہ اور ناممکن ہوگا کہ وہ بے جانوں میں پھر جان ڈال دے اور دوبارہ اپنے دربار میں ان کو کھڑا کر دے۔ لہذا اس آخرت کے احساس کو اپنے دلوں میں زندہ کر دو۔ جب عقیدہ آخرت سدھر جاتا ہے، یاد رکھیے، تو پھر زندگی سدھر جاتی ہے، ایٹومیٹیکلی زندگی سدھر جاتی ہے۔ جب عقیدہ آخرت میں بگاڑ آ جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امرن مریضن، تضاد بیانی کا انسان شکار ہو جاتا ہے، کوئی کہہ رہا وگان ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ جیون، اور پھر 1 جنم 2 جنم، ان سے پوچھا گیا کتنے جنم، ایک نے کہا 3 جنم، ایک نے کہا 7 جنم، ایک نے کہا 70 جنم، کوئی تو فیصلہ کر لو۔ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات میں ایسے تھوڑی چلے گا کہ جو چاہے وہ کہتے چلے جاؤ۔ لہذا یہ کسی نے جنم جنم کی بات کر دی، کسی نے کہا کہ نہیں مٹی میں مل گئے، ختم ہو گیا قصہ، کہانی پوری ختم ہو گئی۔ تو پھر یہ احساس کیوں دیا، یہ شعور کیوں دیا، یہ ضمیر کیوں دیا، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ غم کو محسوس کرنا، خوشی کو محسوس کرنا، یہ سارے جذبات کیوں دیے اللہ تعالیٰ نے؟ کسی نے کہا کہ ہمارا عالم یہ کہ نجات دہندہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے ہم سب کو معاف کروا لیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ رخصت دے دی، کلین چٹ دے دیا کہ آپ جتنے چاہے گناہ کیجئے، معصوموں پہ بمباری کیجئے، زنا کیجئے، بے حیائی کیجئے، گناہوں کے اڈے کھول دیجئے، تباہ و برباد کر دیجئے انسانیت کو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معصوم خون آپ کو بچا لے گا۔ سارے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا ایک ہی بیٹا ملا تھا قربان کرنے کے لیے۔ تو ذرا آپ دیکھیے عقیدے آخرت میں جہاں جہاں بگاڑ پیدا ہوا، وہاں وہاں زندگی بگڑ گئی، زندگی بگڑ گئی اور ڈھرے سے ہٹ گئی۔ اور جب عقیدہ آخرت سدھر گیا تو پھر عالم یہ ہوا کہ جنگل میں چرواہا بھی جواب دہی کے احساس سے کبھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکا کہ اس سے کہا گیا کہ یہ بکریاں ہیں، ایک بکری دے دو، اور اپنے آقا سے کہتے نہ بھر گئی، ہزاروں بکریاں مرتی رہتی ہیں، وبائیں پھیلتی رہتی ہیں، بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ یہ بہت آسان حربہ رہتا ہے کہ اپنے مالک سے کہہ دیا جائے، بکریوں کے مالک سے کہہ دیا جائے 2-4 بکریاں مر گئی تھی، لیکن چرواہا کہتا ہے کہ بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بکری مر گئی تھی، اپنے مالک کو کیا کہوں گا، خدا کو کیا کہوں گا، اس کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر
کہ جنگ ہو رہی ہے اور شام ہو چکی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، اور ایک زخمی سے اجنبی صحابی جن کا نام تاریخ میں آج تک نہیں معلوم ہو سکا، وہ ان کو ٹھوکر لگ رہی ہے، اور انہوں نے نیچے ٹٹول کر دیکھا کیا چیز ہے، تو دیکھا وہ ہاتھ میں اٹھ گئی، اس کو اٹھایا، اندھیرے میں لے آئے اور قافلے کے امیر کی خدمت میں پیش کیا۔ میں جا رہا تھا، مجھے ٹھوکر لگی، کوئی چیز میرے پیروں میں پڑی تھی، دیا سلگایا انہوں نے، اور چراغ میں دیکھا کہ وہ بادشاہ کا وہ تاج ہے جو کروڑا کروڑ کا ہے۔ کہا تم کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کیا ہے، بس بیت المال میں جمع کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خزانے میں جمع کرنے کے لیے۔ کہا کہ اچھا تم اپنا نام بتا دو۔ کہا جس کے لیے میں نے کیا اس کو نام معلوم ہے، جس کے لیے میں نے کیا اس کو نام معلوم ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب عقیدہ آخرت درست ہوتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ آخرت تھا جو بگڑ گیا تھا، یہی وہ عقیدہ آخرت تھا جس سے منحرف ہو گئے تھے کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کے لوگ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، آپ کی 950 سالہ دعوتی کوششوں کے بدلے میں انہوں نے انکار دیا، انہوں نے مذاق دیا، دل لگی اور بدتمیزیاں، گستاخیاں دی۔ کذبت قبلہم قوم نوح، کہ جس طرح آج یہ عرب جھٹلا رہے ہیں رسول آپ کو، قریش کے لوگ جھٹلا رہے ہیں، ان سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا، اور قوم نوح نے بھی جھٹلایا۔ اور پھر جھٹلانے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل کذب الرسل فحق وعید، جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، اے نوح آپ کام کرتے رہیے، سزا دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، جب ہم سمجھیں گے سزا دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس طویل کوشش کے بعد جب یہ کہا کہ پروردگار اب میں بس آ چکا ہوں، اب میں ان سے کوئی امید نہیں رکھتا ہوں، ان کے اگر اولاد بھی ہوگی تو کافر اولاد ہی ہوگی، لہذا آپ روئے زمین سے ان کو اٹھا لیجئے، زمین کو پاک کر دیجئے۔ طوفان آیا، قوم ختم کر دی گئی۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور جھٹلانے کی وجہ سے ان کے اندر تکبر پیدا ہوا تھا۔ اصحاب الرس، رس کے معنی کنویں کے ہوتے ہیں، وہ کنویں جن کی پتھروں کی سیل سے منڈیر بنا دی گئی ہو، باضابطہ ایسے کنویں کو رس کہتے ہیں۔ اور میں عرض کرتا ہوں عربی میں ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ بیرون وہ کنواں ہے جس کی دیواریں نہ بنائی گئی ہوں، اور وہ کنواں جو خشک ہو گیا ہو اس کو غیابت جب کہتے ہیں، اور رس کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پتھروں کی سیلوں سے زبردست قسم کی منڈیر بنا دی گئی ہو، حفاظت کا انتظام کر دیا گیا۔ یہ اصحاب الرس کون تھے، کنویں والے کون تھے؟ 3 طرح کی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم سمود ہی کی ایک شاخ تھی، اور جن کا کنواں بڑا پانی، میٹھا پانی دیتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نبی اور رسول کا انکار کیا تو وہ برباد کر دیے گئے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آذربائیجان میں قوم آباد تھی، اور بہت بڑا کنواں ان کے درمیان تھا، اس سے آب رسانی کرتے تھے، انکار کی وجہ سے کنواں خشک ہو گیا، وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب الرس کی ایک تشریح کی، سورۃ الفرقان میں بھی انہوں نے یہ تشریح کی، اور سورہ حج میں بھی انہوں نے یہ تشریح کی۔ اور یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح جو 1.5 صفحے پر مشتمل ہے، وہ مجھے زیادہ بھاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس دراصل وہ قوم ہے جن کو بعد میں جرش کے نام سے موسوم کیا گیا، جو اردن کے ایک علاقے میں آباد تھی۔ انہوں نے بڑی تعمیرات کی تھی، اور آب رسانی کا اتنا زبردست انتظام کیا تھا کہ بیچ میں انہوں نے پتھروں سے، آپ اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جیسے ایک بڑا سمپ بنا لیا تھا، واٹر سمپ جیسے ہم بناتے ہیں، اور اس کو اونچا رکھا تھا، سارے شہر کو ایسے نیچے رکھا تھا، اور پورے شہر میں اس سے پانی سپلائی ہوا کرتا تھا۔ اور ان کے پاس نبی اور رسولوں کی دعوت پہنچی، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد ان کے اندر ان کی فن تعمیر پر، ان کی طاقت پر اور ان کی انجینئرنگ پر ان کو اتنا غرور تھا کہ وہ نبی و رسول کا مذاق اڑاتے چلے گئے، متکبرانہ زندگی بسر کرتے چلے گئے، اور اپنے شہر کے ایکسٹینشن کے لیے وہ آگے مظلوموں کو، غریبوں کو بھگاتے چلے گئے، یہاں تک کہ کہتے ہیں
کہ وہ ایک مقام پر پہنچے کہ کھیت میں ایک بڑھیا تھی جس کی جھوپڑی ہوا کرتی تھی، اور وہ اطراف میں تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر لیتی اور اس سے گزر اوقات کر لیا کرتی تھی۔ وہ اپنی کھیت میں گئی کام کر رہی تھی کہ اس کی جھوپڑی پر انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کچھ بلڈوزر وغیرہ چلایا، ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ بلڈوزر کے معنی موجودہ دور کے مت لیجیے، اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ وہ شام میں لوٹ کر آئی، جھوپڑی نظر نہیں آ رہی ہے، ساری سڑک بنی ہوئی ہے، میدان بنا دیا گیا۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہاں تو میری کٹیا تھی، جھوپڑی تھی، میں رات بسر کیا کرتی تھی، کہاں چلی گئی؟ لوگوں نے کہا بڑی بھی تم تو تھے نہیں، تم تو کام پر گئے ہوئے تھے، حکومت کے کارندے آئے اور انہوں نے تمہاری جھوپڑی پر، انہوں نے تمہاری کٹیا پر یہ ہل چلا دیا اور اس کو تباہ کر دیا، اس کو توڑ دیا، اس کو زمین دوست کر دیا، برابر کر دیا، ختم ہو گیا قصہ۔ اس بڑھیا نے کہا کہلا میں تو نہیں تھی میرا گھر بچانے کے لیے، لیکن تو تھا نا مولا، تو میرا گھر بچا سکتا تھا۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ کیسے ہم نے اس بستی کو تباہ کیا، ذرا دیکھو، اس بستی کو ہم نے ایسا تباہ کیا، الٹ کیا اس بستی کو ہم نے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ چھتوں کے بل گری پڑی ہے، اور بئر معطلۃ، پانی کا پورا نظام معطل ہم نے کر دیا، وقصر مشید، اور بڑے بڑے ہم نے ان کے محلوں کو تلچھٹ کر دیا، الٹ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وہ بستی تھی جہاں پر کہ اللہ کا عذاب آیا، اور آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں الٹے الٹے ستون پڑے ہوئے ہیں، الٹے الٹے ستون پڑے ہوئے، جو اوپر نقش و نگار کیا جاتا ہے وہ بالکل نیچے پڑا ہوا ہے، نیچے کا حصہ الٹا ہوا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سم، اس کی گہرائی، اس سے نکلنے والے کینالز، سارا نظام آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دید عبرت اگر ہو تو یہ ساری چیزیں انسان کو بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نظام کے خلاف چلنا، اللہ کے نبی اور رسولوں کی دعوت کا انکار کرنا، غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر زندگی بسر کرنا، غریبوں کے حقوق پامال کرنا، ظالمانہ رویش اختیار کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کذبت قبلہم، کہ پہلے جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اور کنویں والوں نے بھی، وہ ثمود، اور قوم ثمود نے بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر یہ قوم عاد اور پھر قوم ثمود، یہ سب آباد ہوتے چلے گئے۔ قوم ثمود نے اپنی علامتیں چھوڑی، اور آپ اگر مدینہ منورہ کے نارتھ میں چلے جائیں تو وہاں سے آپ دیار صالح دیکھیں گے جو جارڈن تک چلے گئے ہیں، اور جارڈن میں پیٹرا کہلاتے ہیں، پہاڑوں میں مکانات ان کے دیکھیے، ان کا تراشنا دیکھیے اور ان کی کاریگری دیکھیے، لگتا ہے پتھر نہیں موم تھا، اور 60 70 80 فیٹ اونچی اونچی عمارتیں بنانا، اندر اندر کمرے بنانا، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو برباد کر دیا۔ وعاد، قوم عاد جو احقاف یمن کے علاقے میں آباد تھی اور بڑے نافرمان ہو گئے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے پریشان کیا، انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کی بارش کر دی، تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ فرعون فرعون مصر، آج بھی ان کی تاریخ آپ دیکھیں گے کہ مصر کے بڑے بڑے میوزیموں سے بیان ہو رہی ہے، مصر میں اہرام سے بڑے بڑے زبردست قسم کے پیرامڈز جو ہے اس سے فرعونوں کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ بالخصوص فرعون موسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک مہاجرائی شروع کی تھی اور آپ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں دے مارا۔ وہ اخوان لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کے امتی جن کو حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے کہ بات مان لو، بات مان لو، لیکن بات انہوں نے نہیں مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت میں چلتے رہے، بے حیائی کرتے رہے، اور ان کی زمین کو اٹھا کر ایسے دوبارہ زمین پر دے مارا گیا
کہ وہاں ایک سمندر نکل آیا، قوم پوری صدوم کے علاقے میں برباد ہو گئی۔ واصحاب الایکتی، اور جنگل والے حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، گھنے جنگل میں یہ رہتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، قافلوں کو گزرنے نہیں دیتے تھے اور بے ایمانیاں کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اللہ تعالیٰ نے ایک چگاڑ کے ذریعے سے ان کو برباد کر دیا۔ وقوم تبع، اور تبع کی قوم، تبابیہ تبع، یہ دراصل یمن کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے یہ صد العارم بنا رکھا تھا، ڈیم زبردست قسم کا۔ اس ڈیم کی آج بھی علامتیں ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا زبردست ڈیم، اتنا پانی اس میں بھر لیتے کہ سال بھر وہ پانی کینالز کی شکل میں نکلتا اور لاکھوں ایکڑ زمین وہ سیراب ہوتی، اور قیمتی چیزیں اگاتے، گرم مسالے اگاتے، ڈرائی فروٹس اگاتے، اور پوری دنیا میں انہوں نے اس زمانے کی جو آبادی تھی اپنا سکہ جما دیا تھا، اور دولت کی انبار تھی جو ان کے محلوں میں پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن انہوں نے پھر پتھروں کی پرستش شروع کی، بتوں کی عبادت شروع کی، بہت سمجھایا، رسولوں اور نبیوں نے بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے چوہوں کے ذریعے سے ان کے ڈیم کو تباہ کر دیا۔ ایک سیلاب تھا اور ایک طوفان تھا کہ پورا شہر تہس نہس ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ سیلاب گزر گیا تو عالم یہ تھا، سڑی ہوئی جھاڑیوں کے علاوہ شہر میں کوئی چیز نظر نہ آئی، ختم کر دیے گئے۔ انہی میں ایک صالح قوم تھی، نیک لوگ تھے، عبادت گزار، اور ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب زبردست قسم کا عذاب آنے والا ہے، اور وہ لوگ بھاگتے ہوئے انہوں نے ہجرت کی تھی، چلتے 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 وہ یثرب میں آباد ہو گئے تھے۔ انہی کی نسل سے پھر انصاری صحابہ برآمد ہوئے۔ اوس اور خزرج یہ وہ یمنی قبیلے تھے جو اس طوفان سے، اس سیلاب سے بچنے کے لیے ہجرت کر چکے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل کذب الرسل، یہ ساروں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو پھر میرا فیصلہ ان پر پورا آ گیا۔ افعینا بالخلق الاول، کہ پہلی مخلوق پر ہم کمزور پڑ گئے تھے، تھک گئے تھے، اپنے فیصلے کو ہم جاری نہیں کر سکے، اپنے فیصلے کو ہم نافذ نہیں کر سکے، اپنے عذاب کو ہم جاری نہیں کر سکے، ہرگز نہیں۔ جس طرح پچھلوں پر ہم نے اپنے فیصلوں کو نافذ کیا تھا، جس طرح ہم نے پچھلوں کو و بالا کر ڈالا، برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، اسی طرح یاد رکھو تم کو بھی تہس نہس کرنے پر قادر ہے۔ لہذا ڈرو، اپنے دل میں پروردگار کا خوف و تقوی پیدا کرو، اور اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی طاقت کا اندازہ کرو۔ لیکن بل ہم فی لبس من خلق جدید، انسان بڑا بھولا بھالا، بولا بھالا نہیں بلکہ بدماش، کہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، دوبارہ پیدا کرنے کے سلسلے میں پھر شک و شبہ کرے گا، پھر کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد، دفنانے کے بعد، قصہ ختم ہو جانے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد کیسے ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کیسے زندہ کر دیے جاؤ گے، یہ تو تم نے آفاق میں دیکھا، بتا دیا ہم نے تمہارے بیرون میں، باہر یہ ایکسٹرنلی ہم نے تم کو بتا دیا، آپ تمہارے اندرون میں بتائیں گے انٹرنلی ہم کیسے قادر ہیں۔ لہذا آنے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خود انسان کے اندر سے اللہ تعالیٰ کیسے اپنے فیصلوں کو ثابت کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔